بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج کا جو موضوع ہے صرف یوکرین پر ہے، جس پر کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور جو بائیڈن یہ کہتے ہیں کہ یقینی طور پر پوٹن جو ہے یوکرین پر حملہ کرے گا۔ اگرچہ اب اس پر مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس میں واشنگٹن اور ماسکو کے درمیان میں اعلیٰ سفارتکاروں کی میٹنگ ہوئی ہے، اور سفارتکار پر جو اس پر تناؤ کو کم کرنے، کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا ہوگا۔ ہم آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی معاہدہ ہوا تھا پہلے، ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ یوکرین کیا ہے۔ یوکرین جو ہے روس کا پارٹ تھا، اور جب یہ روس سوویت یونین کی شکست ہوئی ہے، سوویت یونین کا پارٹ تھا، تو اس میں جب سوویت یونین کی جب شکست ہوئی افغانستان میں، تو پھر اس کے 15 ملک بن گئے تھے، جس میں سے ایک یوکرین بھی تھا۔ اور یہ بات طے ہوئی تھی گورباچوف کے درمیان میں اور امریکی صدر کے درمیان میں کہ اب جو امریکہ جو ہے وہ اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اور یہ بات یہ نہ صرف اس وقت طے ہوئی تھی، بلکہ یہ جوزف اسٹالن اور جو ان کا امریکہ کا جو اس وقت کا جو صدر تھے فرینکلن ڈی روزویلٹ اور ونسٹن چرچل کے درمیان میں دوسری عالم جنگ کے بعد یورپ کو تقسیم سے روکنے کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا تھا۔ یہ اس کا بھی حصہ تھا، لیکن اب اور خروشوف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، لیکن اب یوکرین کے اندر یوکرین میں روس کے خلاف وہ بغاوت کرا رہے ہیں، اور اس میں سے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے روس کے اوپر اگر وہاں نیٹو چلی جائے تو ماسکو جو ہے وہ ہٹ پر آ جائے گا آسانی سے۔ تو ان کا پلان بیسیکلی یہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ہم آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے بار بار آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے کہ امریکہ نے کہ جو بالادستی کو چیلنج ہوا تھا، تو 2010 میں انہوں نے، اچھا چیلنج تو پہلے سے ہو گیا تھا، لیکن 2010 میں یہ منصوبہ منظر عام پہ آیا کہ جو بالادستی کو چیلنج ہوا اس کو کس طرح سے ہم دوبارہ سے امریکہ کی بالادستی کو، دنیا پر جو عالمی بالادستی ہے اس کو کیسے بحال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے 4 اسٹیپ طے کیے۔ انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یورپی یونین جو ایک بہت طاقتور ممالک ہے، 4 یعنی فرانس اور برطانیہ ایٹمی ملک ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جرمنی ایک بہت بڑا ملک ہے، تو اس میں جرمنی آج بھی ان سے بدلہ لینے کا خواہاں ہے۔ جرمنی کو امریکہ نے تباہ کیا۔ تو وہ یہ خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یورپی یونین بذات خود ایک بلاک بن جائے اور امریکہ کے سامنے کھڑا ہو جائے جنگ کے اندر۔ تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ اس میں اسٹیپ نمبر 1 یہ طے کیا تھا کہ ہم برطانیہ کو یورپی یونین سے نکال کر اور یورپی یونین کو بلاک کو ہم توڑ دیں گے یا کمزور کر دیں گے، جو انہوں نے کر دیا۔ اس کے بعد میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا جب ابھی ماس مائگریشن نہیں ہوئی تھی، کرونا نہیں آیا تھا، یہ ہم اس وقت یہ پروگرام کر رہے ہیں، 2013 میں ہم نے کہیں پروگرام کیا تھا، اور اس وقت یہ بات کہی تھی، اور مضمون 2010 میں لکھ دیا تھا ہم نے، جنگ میں چھپا تھا، روزنامہ جنگ میں چھپ گیا تھا۔ تو اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں کہ صاحب اس کے بعد میں ماس مائگریشن ہوگی، تو کرونا کے ذریعے سے انہوں نے ماس مائگریشن کی۔ کرونا کے ذریعے سے وہ 3 بلین آدمی کی آبادی کم کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی بھی جو پاکستان پہ جو ہم نے کہا تھا کہ پاکستان پہ آخری حملہ پاکستان پہ ہوگا، جو ہو گیا ہے اومیکرون کے حوالے سے، لیکن میں امید ہے کہ ہم اس میں بچ جائیں گے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو یوکرین کے اندر امریکہ نے جو اب تو پھر تیسرا اس میں یہ تھا کہ بہت بڑی کساد بازاری ہوگی، جو کہ کساد بازاری اس وقت جاری ہے۔ امریکہ نے دنیا کو قرض کے جو عالمی معیشت کا پھندا ہے اس کے ذریعے سے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور ڈالر کی مانگ کو بڑھا کر اس نے دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، اور اس طرح سے اس نے کساد بازاری کو بڑھایا ہے، اور جو بھی ترقی یافتہ ملک ہیں جن کی معیشت ابھی ترقی کر رہی ہے وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور جو قرضہ، جیسے مثال کے طور پر ہمارا جو ڈالر تھا وہ 100 روپے تھا یا 109 روپے تھا، وہ 178 روپے پہ چلا گیا ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس قرضہ جو ہے بہت زیادہ، کوئی 50% بڑھ گیا۔ تو اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان اور ایسی معیشت جو ہیں وہ ان کے شکنجے میں آ رہی ہیں۔ اب جیسے ترکی کو دیکھ لیجئے، ترکی کا جو حال انہوں نے برا کیا ہے، تو ترکی مکمل طور پر اب نیٹو کے پاس قبضے میں چلا گیا ہے، اور وہ نیٹو کا ایک حصہ بن کر اب روس کے خلاف لڑنے کو تیار بیٹھا ہوا۔ اس کی اور بھی وجوہات ہیں، کیونکہ کرائمیا جو تھا پہلے ترکی کا حصہ تھا، اور پھر روس اور ترکی کے درمیان میں اس میں کافی لڑائیاں رہی ہیں۔
اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اس کے بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ جب کساد بداری ہو جائے گی تو پھر ہم آخری طور پر ایک جنگ لڑیں گے. اس کے لیے بظاہر ہی لگتا ہے کہ انہوں نے یوکرین کو چنا ہے, اور یوکرین کو چننے کی یہ بنیاد ہے. اگر یہ اس میں جو ہمارے پاس جو ہماری تحقیقی ٹیم نے جو یوکرین کا جو ہمیں ڈاٹا دیا ہے اس کے مطابق یوکرین ایک اہم ملک ہے, اور اس میں مشرقی یورپ کا انتہائی ملک ہے, رقبے کے لحاظ سے یورپ کا دوسرا بڑا ملک ہے, آبادی اس کی کوئی 44 ملین ہے, یعنی 4 کروڑ سے اوپر ہے, 4.5 کروڑ کے قریب ہے, اور رقبہ سے کافی, اور تیل اور گیس کے ذخائر اس میں ہیں, یورینیم بھی بڑی مقدار موجود ہے. 1991 میں روس سے علیحدہ ہوا. اب اس میں یوکرینی 77% ہیں اور روسی 19%, اور خروشوف بھی جو تھا وہ خروشوف بذات خود یوکرینی تھا جو صدر تھا اس کا. تو اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ وہاں پر اس نے نقب لگا دی ہے یوکرین میں ماسکو کو, روس کو تباہ کرنے کے لیے, اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اس نے, اور یہاں پر اس نے جنگ کا سا ماحول پیدا کر دیا. وہاں پر کینیڈا کے بھی آدمی وہاں پہنچے ہوئے ہیں, وہ وہاں پر جرمنی کے لوگ بھی پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر, اور یورپ کے ممالک بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. اب وہاں حالت یہ ہے کہ اس میں جو ایک جنگ کی کیفیت ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے صدر سے پوچھا گیا, اور جب کہ مذاکرات بھی ہوئے روس کے, اب ان کے دونوں وزیر خارجہ کے درمیان میں, روس کے اور امریکہ کے وزیر خارجہ کے درمیان میں ملاقات ہوئی ہے 3-4 روز پہلے. تو اس ملاقات میں وہ طے نہیں ہو سکا ہے کہ وہ کس طرح سے معاملات کو نمٹا جائے. پہلے تو ڈپٹی وزیر خارجہ ملے تھے دونوں کے. تو اب کشیدگی میں کمی واقع نہیں ہوئی. ایک تو بات یہ ہوئی جب اس نے جو بائیڈن یہ کہتا ہے کہ پیوٹن یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کی اپنی سرد جنگ کا, یعنی پیوٹن کا یہ کہنا نہیں ہے کہ آپ نیٹو میں شامل کرو یا نہیں کرو یوکرین کو. وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو سارا ڈھانچہ ہے سرد جنگ کا وہ ختم کرو, جو ہمارے خلاف آپ نے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے جی, لٹویا کو, کہیں کسی ملک کو لگا رکھا ہے جی, وہ سب چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, جزیرے ہیں, ان کو بھی ہمارے خلاف لگایا ہوا ہے, اس کو آپ ختم کرو تو پھر ہم بات چیت کریں گے آپ سے. یوکرین کو چھوڑ دیں, یوکرین تو چھوٹی بڑی موٹی بات ہے, ہم اس پر. اب پیوٹن یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اپنے سرد جنگ کا جو ڈھانچہ ہے اس نے جو پورا نظام بنایا ہوا ہے جس میں نیٹو بھی شامل ہے جی, وہ ختم کرے تو ہم بات چیت کے تیار ہیں. اب امریکہ کے صدر کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے, جو بائیڈن کہتا ہے کہ پیوٹن حتی طور پر یوکرین پر حملہ کرے گا اور امریکہ مغرب نیٹو کو آزمائش میں ڈالے گا, اور بائیڈن نے کہنا ہے کہ یوکرین میں ضرور وہ گھسے گا. بار بار اس نے یہ بات اصرار کی ہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ روس کے ملٹری آلات جو ہیں, یہ اکوپمنٹ جیسے آپ کہہ لیں, یا ہیلی کاپٹر کہہ لیں, یا اسلحہ کہہ لیں, وہ خصوصاً مشرقی ڈسٹرکٹ کے ملٹری مغرب کی طرف جو کہ یوکرین کی سرحد کی طرف بڑھ رہی ہے جی, اس کے ہیلی کاپٹر وہاں پہنچ گئے ہیں اور مکمل جنگ کے لیے تیار ہیں. اس نے کہا کہ اس کا بہانہ یہ بنایا کہ بیلاروس سے جو ان کی مشق ہو رہی ہے 20 فروری کو, یہ اس کے لیے ہم بھیج رہے ہیں. جی, اب سوال یہ ہے, اس پہ مزید بات کریں گے لیکن بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین مقصدہ وقفہ ہے, وقفہ کے بعد آتے ہیں. ایک بار تو پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب. جی, میں نے اس پہ یہ کہا کہ پہلے ابھی کچھ سال پہلے کرائمیا جو کہ یوکرین کا حصہ تھا, روس نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا. جی, وہ بحر اسود میں واقع ہے, اور بحر اسود میں آبنائے بھی ہے, اور وہ بڑا وہاں پر اس کے. تو جب کشیدگی جب بڑھی تو اس میں یہ ہوا کہ ان کے جو اسٹار طیارہ ہے, جو کہ جاسوسی کا طیارہ ہے, جے اسٹار, انہوں نے وہاں پر بھیجا اس پر. تو اس پر انہوں نے پھر اگرچہ پہلے تیاری کر رہے تھے روسی. اب امریکہ کا یہ کہنا ہے, امریکہ کے تجزیہ نگاروں کو یہ کہنا ہے کہ روس کے پاس 3 آپشن ہیں. جی, ان کا جو سب سے بڑا علاقہ ہے جو روس کے قریب جو ہے, جس کو وہ ڈون باس جیسے کہتے ہیں, وہ ہم تو ڈون کہتے ہیں, ڈون باس جو ہے وہ علاقہ جو ہے وہ روسی رہتے ہیں, اور اس میں ہی اس میں قسم کی خانہ جنگی چل رہی ہے, وہاں بغاوت چل رہی ہے یوکرین کے خلاف. جی, روسی ان کو مدد کرتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر فوجیں, جیسے میں نے کہا کہ اپنی جو ڈسٹرکٹ جو ان کا ایسٹ کا ڈسٹرکٹ ہے, تو مغربی سرحد جو یوکرین کی ہے ڈون باس کے قریب, وہاں پر وہ جمگٹا کر رہے ہیں اپنے فوج کا. قریب 1 لاکھ کے قریب وہاں فوج جمع ہو چکی ہے. 1 لاکھ فوج اور بھاری ہتھیار وہاں پہ موجود ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایٹامک بھی وہاں پر اسلحہ موجود ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہاں وہ ہائیبرڈ وار شروع کر دے ڈون باس میں,
اور وہاں پر اگر جب ہائبرڈ بات شروع کرے گا اس طرح کی حکومت بے بس ہو جائے اور وہ یا ڈونباس میں قبضہ کر لے، پھر وہ ہائبرڈ وار کے ذریعے سے، جیسا کہ اس نے جی جارجیا سے نکلنے کے لیے علاقہ جو ابخارزیہ تھا اس پہ قبضہ کیا تھا، جنوبی اوسٹیشیا میں بھی قبضہ کیا تھا، جو کہ دونوں کے دونوں جو علاقے تھے وہ جارجیا کے تھے، جارجیا کے. جی ان جارجیا کے ہم اردو میں سے جارجیا کہتے ہیں، انگریزی میں جارجیا ہے وہ. جی اور وہ اس میں سے یہ علاقے پہلے علاقے کر کے ان کو علیحدہ حصہ بنا کر دیا تھا. تو یہ اگر وہ کرے گا، اس کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ کرے گا تو پھر مغرب بھی اس میں حرکت آئے گا. ان کا مغرب کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مغرب بھی اس میں حرکت میں آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد میں جنگ ممکن ہے بہت طویل ہو سکتی ہے. تو یہ ممکن ہے سیاسی مسئلے بھی ہے نا میرے یہ سیاسی مسئلہ اس طرح سے حل ہوگا نا بھائی. وہ بے بس وہ چاہتا ہے کہ ان کو بے بس کر دے. جی مثال کے طور پر آپ کے ملک میں اگر خانہ جنگی ہو جائے تو آپ کے ملک میں جب خانہ جنگی ہو جائے گی تو پھر وہ آسانی سے وہ گھس سکتا ہے. امریکہ نے خانہ جنگی کروائی نا ہاں جوکووچ کے خلاف، وکٹر جوکووچ کے وہ خلاف جو کرائی تو خانہ جنگی کرائی نا، تو پھر اس کے بعد میں انہوں نے کرمیا لے لیا نا آخر کار میں. جی پھر کرمیا تو اس میں تھا. جی تو جب اگر خانہ جنگی وہ کرائیں گے تو اس میں پھر ان کو موقع مل جائے گا اور وہ قبضہ کر لے گا ڈونباس پہ. جی ڈونباس کے علاقے پہ قبضہ کرنے کے علاوہ ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ دو الگ اور بھی دو یعنی بڑے، ایک جو ہے خارخیف ہے. جی یعنی خارخیف ایک بندرگاہ ہے جی جو کہ جو وہاں کا ایک سمندر ہے اس کے قریب واقع ہے. ازوف سمندر پہ واقع ہے. اور ایک شہر ہے خارخیف، وہ ایک بندرگاہ ماریو پول ہے، اور ایک شہر ہے خارخیف، اس پر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. اس کا یہ پلان یہ ہے. انہوں کہتے ہیں دوسرا جو اس کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ ایک محدود جنگ کرے اور اس کے ذریعے سے وہ ڈونباس کے علاقے پہ قبضہ کر لے، اور اس کے ساتھ میں یورپ کی یوکرین کی جو بندرگاہ ماریو پول اس پہ قبضہ کر لے جو ازوف سمندر میں واقع ہے، اور خارکیو کا جو ایک بڑی بندرگاہ ہے، جو بڑا شہر، اس پہ قبضہ کر لے. اگر اس کو اس سے زیادہ اہمیت پھر مشرقی جنوبی سمندر سے، پھر اگر وہ بڑی جنگ کرتے تو جنوب سے بھی اور مشرقی جنوب سے بھی وہ بحری اور فضائی حملہ کر سکتا ہے، اور اوڈیسیا جو کہ یوکرین کی سب سے اہم بندرگاہ ہے اس پہ قبضہ کر لے. اگر یہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ وہ اپنی فورسز کو، جو کہ نیستیریا کا علاقہ ہے، جو کہ پہلے مالدوف کا علاقہ تھا، اس سے چین کا الگ کیا ہے. وہاں پر آلریڈی ان کی فوجیں موجود ہیں تو آپس میں مل جائیں گے. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ وہ یوکرین اور مین لینڈ کے درمیان میں کرائمیا اور یوکرین کے درمیان نہیں کرائمیا اور مین لینڈ روس کے درمیان میں کوئی زمینی راستہ نہیں ہے. جی وہاں پل بنا لے، اور پل بنا کے اس سے راستہ کر کے، تو اس طرح سے اس کا پانی کی سپلائی کا مسئلہ ہے کرائمیا کو، وہ حل ہو جائے گا. پھر صاحب لیکن سارے تنازع میں ابھی تک روس کی جو گیس پائپ لائن ہے وہ وہیں سے گزرتی ہے. نہیں دیکھیے گیس کی پائپ لائن گزرتی ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں گزرنے دے گا تو اس کا وہ دیتا ہے نا، وہ ٹیکس دیتا ہے اس کے. اور جو کرائمیا ہے وہ یوکرین جو ہے وہ ان سے تیل کے پیسے نہیں دے رہا. جی اس پر اس نے کئی دفعہ اس کی بند بھی کیا ہے، لیکن وہ انہوں نے امریکہ نے یہ بے چلاکی کی ہے، اور یہ ایک ہٹ درمی ہے اپنی بالادستی اور شرارت کا جو شیطانی عمل ہے ان کا، ایویل جو ڈیزائن ہے وہ یہ کہ ہر ملک میں جا کے پھڈا کرتا ہے. اب ہمارے افغانستان میں آگے کر دیا، اب کتنے تباہی مچا کے چلا گیا. اچھا سیاسی انداز سے گھستے ہیں؟ نہیں سیاسی گھستے نہیں کہ بہانہ بناتے ہیں، خوبصورت لفظ دیتے ہیں، خوبصورت الفاظ بناتے ہیں، سیاسی لیڈرشپ کے ذریعے گھستے ہیں. اور اپنے یہاں بھی ایسی کیا انہوں نے؟ نہیں اب دیکھیے ہمارے ہاں تو اس دفعہ تو پاکستان سے تو بات ہی نہیں کر رہا ہے. یعنی اس طرح دیکھیے کہ اتنی آسانی سے عمران خان سے لاکھ اختلاف صحیح ہے آپ کا، لیکن جب اس نے کہا تھا ایبسلیوٹ ناٹ، اس سے اتنا ناراض ہوا ہے وہ کہ اسے بات نہیں کر رہا ہے. میں نے جو بائیڈن جی جب چاہے وہ روس کے صدر سے بات کر لیتا ہے، جس ملک سے بات کر لیتا ہے. تو یہ لوگ اتنے خطرناک لوگ ہیں. تو میں نے ایک ایویل ہے لوگ، شیطانی عمل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میرے صاحب، یوکرین اگر نیٹو یورپین یونین میں شامل ہو جاتا ہے وہ تو اپنی معاشی ترقی کی وجہ سے شامل نہیں ہوگا. وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارا حصہ ہے
اور ہم ماسکو پر انہوں نے ماسکو کے سفیر نے یہ کہا، جو امریکہ میں ماسکو کا سفیر ہے، اس نے جیسے کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اس نے یہ کہا کہ اگر ہم یہ کر لیں کہ آپ کے ملک کے قریب جو ہے، اگر ہم یہاں پر یہ وینزویلا میں کیوبا میں اگر ہم آپ کے میزائل لگا دیں تو پھر کیسے لگے گا آپ کو؟ جی تو اب یہ امکانات اس کے بڑھ گئے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کیا تو ایک حل یہ بھی ہے کہ وہ وینزویلا میں وہاں پہ لگا کے بیلنس کر دیں، جی تو لیکن یہ نہیں کرے گا وہ. اس کے لیے یہ آسان ہے کہ جو میں نے 3 راستے بتائے ہیں کہ یہ جو ان کا جو طریقہ جو محدود جنگ کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں یہ 3 باتیں کر سکتا ہے کہ ایک ڈون باس کے علاقے پہ قبضہ کرے، جی پھر ایک جو ماریو پول جو ان کا بندرگاہ اس پہ قبضہ کرے، اور ان کا ایک جو خارکیف جو ان کا ایک شہر ہے وہ معیشت کا بہت بڑا حامی ہے، بڑا ہوا، اور اس کے بعد میں پھر اپنی فوجوں کو آگے بڑھائے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ روس اور کرائمیا کے درمیان میں ایک پل بنا لے، اور اس سے اور پھر وہ ان ساری آپس میں جو ہے جو ٹرانسنسٹیریا کی طرف بڑھ کر وہ پورے علاقوں کو گھیر لے. جی تو اس طرح سے اس کو بے بس کر سکتا ہے، لیکن جنگ پھر بھی ہوگی. تیسرا پھر جو ہے وہ طریقہ یہ مکمل جنگ کا راستہ ہے، جس پر ہم بعد میں گفتگو کر لیں گے، لیکن وہ عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے اور وہ بہت بڑی صورت حال ہوگی. اچھا مرزا صاحب، اس حوالے سے ایک ویڈیو ہم دکھاتے ہیں، دکھا دیں. BBC کی ایک رپورٹ ہے. جی ہاں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان پر حملہ کیا ہے، ان کے جہازوں پر، پتہ نہیں جہاز گرا یا نہیں گرا. اب یہ بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے اس کو دیے ہیں، میں نے ٹینک شکن بھی تو دیا ہے، مسئلہ بھی دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے ان کو. جی وہ ویڈیو پھر دکھاتے ہیں، لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. Welcome to the BBC News Desk. We have breaking news of a serious incident between Russian and NATO forces near the coast of Latvia. Although the details are uncertain, early reports indicate that a Russian surveillance aircraft was fired upon by naval vessels of NATO forces operating in that region after apparently straying into Latvian sovereign airspace. It's unclear at this stage whether the Russian aircraft was shot down or not. This incident comes in the wake of a similar event some time ago, in which 2 Russian pilots were killed after being shot down by Turkish surface-to-air missiles near the border with Syria. It's not known what caused this latest incident or at exactly what time the conflict took place, but it is believed that it happened earlier today and that Russian forces have returned fire. And we do now have footage of the conflict from the region. This is the scene of Russian warships based directly off the coast of Finland. These are truly extraordinary scenes. Russian warships firing directly at US and British forces from NATO in what now must surely represent a state of war. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ویڈیو آپ نے دیکھ لی. جی میرے صاحب، یہ تو لگ رہا ہے کہ بس اب ٹکراؤ جو ہے ہونے ہی والا ہے. بھائی دیکھیے، اب ٹکراؤ کی مصیبت یہ ہے کہ وہ یوکرین کے اندر جب تک کہ، لیکن ابھی ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ان کو یقین ہو گیا ہے کہ روس آمادہ بہ جنگ ہے. تو ایسی صورت میں ہوتا ہے یہ آیا ہے ماضی میں کہ کیونکہ یہ ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے، تو کئی جب آپ نے یاد کریں کہ جس وقت روس نے میزائل لگائے تھے خروشوف نے، جی وہاں پر کیوبا میں جب بھیجے تھے تو وہاں پر جنگ چلتے رہ گئی تھی. جی تو اب یہ بھی صورت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ وہاں پر اپنے بھیجیں گے، جیسے اس وقت بھی انہوں نے کر رکھا ہے کہ کینیڈا کے فوجی خصوصی دستہ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں تعینات ہوا ہے. اب کینیڈا کو کیا مسئلہ پڑے گا خام خواہ؟ مطلب پھر یوکرین امریکہ تیرا شکن سسٹم لینے کی بات چیت کر رہا ہے. جرمنی کے وزیر خان نے کشمیر کا دورہ کیا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ برطانیہ یوکرین کو ٹینک شکن ہتھیار دیے ہیں. جی تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کس کو سلیکٹ کرے گا، امریکہ کو سلیکٹ کرے گا یا کسی کو کرے گا. لیکن جو ہمارے بزرگ ہیں، جو نعمت اللہ شاہ ولی صاحب، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ریڈ نامی ملک جو ہے وہ الف نامی ملک کو تباہ کر دے گا. جی اب اس میں انگلستان ہے یا امریکہ ہے، وہ کون ہے معلوم نہیں، لیکن یہ اصل فساد کی جڑ تو وہی ہے انگلستان، جو آپ بار بار کہہ چکے ہیں. ہاں لیکن وہ یہ تو بیچارے مسکین لوگ ہیں، اگر دیکھا جائے تو یعنی یہ تو استعمال ہوتے ہیں. جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے، امریکہ کے لیے، کیونکہ روس بھی تو پیچھے ہٹا تھا نا دنیا کو بچانے کے لیے. کیوبا میں سے پیچھے ہٹا تو اچھا تھا. جی اب وینزویلا میں وہ لگا دیں، ان کا دوست ہے وہ لگا دے گا وہاں پر، تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن تیسرا طریقہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عالمی جنگ ہے، جی جو دنیا کی تباہی پہ منتوی ہوگا، جو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیٹاسٹروفی ہوگی، اور اگر عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے تو پھر کوئی نہیں بچے گا. تو یہ عموماً یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے وہ اصل میں روس کا انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا ہے. اور لیکن اب اس میں فائدہ یہ ہوا ہے کہ روس کی مدد کو پہلا کام جتنے بھی انہوں نے اپنے حربے تھے وہ آزمائے، پہلے اس کے اوپر پابندیاں لگائی روس کے اوپر. روس کا جو پھل جو
جو روس کے جو گیس میں جاتی تھی گیس اور تیل جو جاتا تھا یورپ، وہ بند کیا انہوں نے. جی یورپ میں وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ اپنے پیٹرول پمپ خود کھولے. روس یہ کوشش کر رہا تھا، وہ بند کیا. اور بند کرنے کے بعد میں اب روس کے پاس روس کی 80% جو معیشت ہے وہ اپنے تیل اور گیس کی سپلائی پہ ہے. جی تو اب چائنا اس کی مدد کو آیا، چائنا نے اس سے تیل اور گیس خرید لیا. ابھی بھی دھمکی دی ہے اچھا امریکہ نے. نہیں، کچھ بھی کر لے اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن امریکی اتحادی پھر متاثر ہوں گے نا، یہ بھی خطرہ ہے. نہیں تو اب اس کے بعد میں روس نے یہ کام کیا کہ ان سے پھل اور فروٹ جو آتا تھا وہ جی یورپی ملکوں سے آتا تھا، اس نے پھل فروٹ لینا بند کر دیا. وہ سڑکوں میں پھرتے تھے پھل فروٹ جو ہے ان کے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فن لینڈ کے قریب جو ہے انہوں نے بہت سے اپنا دباؤ بڑھایا ہے. لٹویا پر، یہ چھوٹے چھوٹے جو جزیرے ممالک ہیں ان کے اوپر بڑھایا ہے. تو یہ ان کے اس ویڈیو میں موجود ہے جو کہ BBC کی ہے. جی اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ، مجھے نہیں لگتا ہے کہ امریکہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ جنگ کر لے. اور جنگ کرے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ دو طاقتوں سے، چین بھی اس کے ساتھ ہے اور روس اور چین کے روس بہت ملٹری طاقت بہت ہے اس کی. لیکن اس کے بعد جو ایک طاقت ہے وہ حارب کی ہے، وہ جو اس نے ابھی آزمائش شروع کر دی ہے. اپنے یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب جو ہماری بندرگاہ ہے جو گوادر کی، اس کے اوپر سونامی آنے کا خطرہ ہے. اب یہ 1902 میں ایک دفعہ سونامی آیا تھا. جی وہ یہاں نہیں آیا تھا، وہ ادھر سے بیچ میں سمندر میں، اس زمانے میں کوئی گوادر کو جانتا بھی نہیں تھا. ممکن آیا ہو جی لیکن اس کے آثار نہیں ملتے. تو اب اگر وہ اس قسم کے ان کے پاس ایک جو ہارپ کی ٹیکنالوجی ہے وہ اگر روس پہ استعمال کرتے ہیں تو پھر بھی روس حملہ کرے گا. اور روس اپنے خلاف اتنا خطرے کو اتنا قریب نہیں آنے دے گا کہ وہاں پر وہ لوگ میزائل نصب کر لیں، نیٹو کا حصہ بن جائے. تو اس لحاظ سے ایک تو بات طے شدہ ہے کہ وہ یہ جو علاقہ ہے ڈون باس کا، اس پہ ضرور قبضہ کرے گا. اگر پھر آگے بڑھا تو پھر وہ ماریو پول جو ہے اس پہ قبضہ کر لے گا، اور جو خارکیو جو ہے وہ شہر ہے اس پہ قبضہ کر لے گا. تو پھر یوکرین بیٹھ جائے گا. جی یوکرین میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ پھر وہ لڑ سکے ان کے ساتھ میں. روس جیسی بڑی طاقت سے لڑنا مشکل ہے. جی تو یہ نہیں چاہیے کہ اب اس وقت یہ چاہیے کہ جیسا کہ بیلاروس کے ساتھ میں انہوں نے معاملہ طے کیا تھا. بیلاروس کے درمیان میں لڑائی ہو گئی تھی. جی تو پھر بیلاروس نے جس طرح سے روس کے ساتھ صلح کی تھی اسی طرح سے اس کے ساتھ میں صلح کر لے. لیکن ان کا امریکہ نے کوشش یہ کی تھی قزاقستان میں ہنگامہ کرا کر جی اور روس کو تھوڑا سا مشکل میں ڈالے. پھر وہاں پر اس کو انہوں نے وہاں پر روس نے اپنی بہت زیادہ طاقت بھیج کر اور قزاقستان کے جو بغاوت کی روکا. جی جو بغاوت صحیح بھی ہو لیکن بہرحال اس وقت عالمی جنگ کا مورے کے طور پر آپ مسلمان وہاں پر یا مسلمان یا قزاق لوگ جو ہیں جی وہ نہ بنے اپنے آپ کو. لیکن میرے صاحب جو صدر ہے نا یوکرائن کے وہ ہیں امریکی نواز. بھائی امریکی نواز نہیں، امریکی پٹھوک ہے نا. پٹھو کہہ لیں بالکل. اب اس کو خود چاہیے کہ اپنی بقا کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے، بجائے کہ امریکہ کی طرف دیکھنے کے روس سے جو ہے اپنا ایک اچھے پڑوسی کے طور پر ہے. اور یوکرین کو تو وہ چھیڑ بھی نہیں رہا تھا. جی یوکرین کو تو مدد بھی کر رہا تھا. یوکرین کے ذریعے سے اس کی ساری پائپ لائن گزر رہی ہے، اس کو مدد کر رہا تھا، اس کا سپلائی کے پیسے دیتا تھا. اصل میں غریب ملک ہے نا اس ریجن کے. بھائی تو غریب ملک ہے تو وہ روس کی مدد لے لے. تو بھائی آپ کا جو جی خروشیو وہاں کا صدر رہا ہے، آپ ایسی کوئی معمولی بات نہیں ہے. یوکرین ہی تھا وہ. وہ صدر رہا ہے روس کا. بالکل. تو جب اتنا قریبی آپ کے تعلقات رہے، صدر بھی رہا ہو، اور پھر آپ کے پاس یورینیم کے ذخائر ہیں، آپ کے پاس تیل کے ذخائر ہیں، تو پھر روس کی مدد لو اور آپ جیت ہو جاؤ. بالکل. بجائے آپ نے اکڑنے کے کینیڈا بن کے رہو. بالکل ٹکراؤ سے بچنا چاہیے. بالکل ایسے ہی جیسے کینیڈا امریکہ کے ساتھ رہ رہا ہے. ٹھیک ہے میرے صاحب، وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.